بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 382 میں سپارہ نمبر 10 سے سورہ انفال کی منتخب کردہ آیات 61 سے لے کر 63 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں کلام باری تعالی و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا۔ کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ربط و تعلق آیات کو ذکر کیا جائے گا، تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالی نے ارشاد فرمایا، وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ آئیے طلبہ کرام سب سے پہلے ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط اور تعلق جان لیتے ہیں۔ علماء و مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ان آیات مقدسہ کا پہلا تعلق ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں ہے کہ پچھلی آیات میں مسلمانوں کو تیاری جہاد اور اپنے میں قوت پیدا کرنے کا حکم دیا گیا، اب اس کے انجام کا ذکر ہے، یعنی کفار کا مرعوب ہو کر مسلمانوں سے صلح کی درخواست کرنا۔ یہاں اس کے احکام بیان ہو رہے ہیں۔ دوسرا تعلق کچھ یوں ذکر کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں کفار سے جنگ اور اس کی تیاری کا ذکر ہوا، اب صلح اور اس پر آمادگی کا تذکرہ ہے، گویا ایک قسم کے جہاد کے بعد دوسرے قسم کے جہاد کا ذکر ہے۔ تیسرا تعلق کچھ یوں ذکر کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں ہنگامی حالات میں تیاری جہاد کا ذکر ہوا، اب بحالت صلح اللہ پر توکل اور جہاد سے غافل نہ ہونے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ چوتھا تعلق کچھ یوں ذکر کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں ایک قسم کی تیاری جہاد کا حکم دیا گیا، یعنی اپنے آپ میں قوت پیدا کرنا، اب دوسری قسم کا حکم ہے، یعنی مسلمانوں کا آپس میں متفق رہنا، آپس کے جھگڑے فساد سے بچنا۔ آئیے طلبہ کرام ربط و تعلق آیات کے بعد شان نزول بھی جان لیتے ہیں۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ آیات یہود مدینہ بنی قریظہ کے متعلق نازل ہوئی تھی، جنہوں نے بارہا حضور انور سے صلح کی اور توڑ دی، جیسا کہ پچھلی آیات میں بھی ذکر کیا گیا ہے، اور یہی قول مجاہد اور امام صدی کا ہے، مگر قوی یہ ہے کہ یہ آیات کفار کی کسی خاص قوم کے متعلق نہیں بلکہ عام کفار کے متعلق ہیں اور تا قیامت انہی کے متعلق ہیں۔ خیال رہے کہ مشرکین عرب سے جزیہ نہیں لیا جاتا، ان کے لیے اسلام یا تلوار ہے، مگر صلح اور امان کا معاہدہ ان سے بھی درست ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ میں مشرکین مکہ سے 10 سال کے لیے صلح فرمائی، لہٰذا یہ آیات منسوخ نہیں بلکہ محکم ہیں۔ سلطان الاسلام اگر مناسب جانے تو اب بھی کفار و مشرکین سے صلح اور جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کر سکتا ہے۔ آئیے طلبہ کرام شان نزول کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کے ترجمہ کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالی نے ارشاد فرمایا، وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر دشمن صلح کی طرف مائل ہو جائے، بتا رہے ہیں کہ
للسلمی جو ہے یہ سین کے کسرہ اور فتح دونوں کے ساتھ ہے اور سلو کے معنی میں ہے، تو آپ بھی اس کے لیے آمادہ ہو جائیے، یعنی سلو کے لیے، اور ان سے معاہدہ کر لیجئے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یہ حکم آیت سیف سے منسوخ ہے، اور مجاہد نے کہا یہ آیت اہل کتاب کے ساتھ مخصوص ہے، اس لیے کہ یہ بنو قریظہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور اللہ پر بھروسہ کیجئے، وہ یقیناً باتوں کے سننے والا اور کاموں کے جاننے والا ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، اور اگر وہ صلح سے دھوکہ کا ارادہ رکھتے ہوں تاکہ وہ آپ کے مقابلہ کی تیاری کر سکے، تو یقیناً تمہارے لیے اللہ کافی ہے، وہی تو ہے جس نے اپنی مدد اور مومنین کے ذریعے آپ کی تائید اور عداوت کے بعد ان کے دلوں کو جوڑ دیا، اور اگر تم روئے زمین کی ساری دولت بھی خرچ کر ڈالتے تو بھی ان کے قلوب کو نہیں جوڑ سکتے تھے، لیکن اللہ نے اپنی قدرت سے ان کے دلوں کو جوڑ دیا، بے شک وہ اپنے حکم پر غالب با حکمت ہے، کوئی شے اس کے حکم سے خارج نہیں ہے۔ آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ رب تعالی نے ارشاد فرمایا وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اگر کفار تمہاری جنگی تیاری دیکھ کر مرعوب ہو جائیں اور صلح کی طرف جھکیں، تم سے صلح کرنی چاہیں تو تم کو بھی اجازت ہے کہ ان کی طرف صلح کے ساتھ جھکو اور ان سے صلح کر لو۔ یہ نہ سوچنا کہ شاید ان کے دل میں دغا ہے، فریب ہے، اس لیے صلح کر رہے ہیں، آگے چل کر دھوکہ دیں گے، بس وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پر بھروسہ کر لو۔ رب تعالیٰ ان کی سرگوشیاں سنتا ہے، ان کے دلی ارادے جانتا ہے، وہ تم کو ان کے شر سے بچا لے گا۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، اگر یہ لوگ تم کو دھوکہ دینا چاہیں تو بھی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، کیونکہ اللہ تمہارے لیے کافی ہے۔ اے محبوب، اللہ تعالیٰ وہی قدرت والا ہے جس نے بدر و حنین وغیرہ کے نازک ترین موقعوں پر آپ کی غیبی امداد بھی کی ہے اور مومنوں کے ذریعے ظاہری مدد بھی فرمائی ہے۔ جو مومن اب آپ کی خدمت پر متفق ہیں ان کے دل اللہ نے ہی جوڑ دیے ہیں۔ غور کیجئے کہ ان کے آپس میں کتنی عداوتیں تھیں، ان میں صدیوں سے جنگیں چلی آ رہی تھی، بات بات پر کٹتے مرتے رہتے تھے۔ اگر آپ سارے ظاہری اسباب بھی جمع فرما لیتے، دنیا کی ساری دولتوں کو خرچ کر دیتے انہیں ملانے کے لیے، تب بھی ان کے دل جمع نہ ہوتے۔ یہ تو اللہ کی قدرت آپ کا معجزہ ہوا کہ رب نے آپ کے ذریعے ان سب کو ایک دل اور ایک جان کر دیا۔ ثابت ہوا کہ رب تعالی سب پر غالب ہے، سب کے دل اس کے قبضہ قدرت میں ہیں، یعنی وہی حکمت والا ہے۔ عرصہ تک اس نے عرب میں نبی نہیں بھیجے، جس سے یہ ملک انتہائی بدترین حالت کو پہنچ گیا، پھر آپ کے ذریعے آن کی آن میں ان کی کایا پلٹ دی۔ اس میں اس نے اپنی قدرت اور آپ کی عظمت کا اظہار فرمایا ہے، اور یاد رہے کوئی بھی چیز اس کی حکمت اور قدرت سے باہر نہیں ہے۔ آئیے طلبہ کرام تشریح و توضیح کے بعد بڑھتے ہیں اغراض و فوائد کی طرف۔ فَاجْنَحْ لَهَا بتا رہے ہیں کہ لہا کی ضمیر سلم کی طرف راجع ہے جو کہ مذکر ہے اور ضمیر مؤنث ہے، ضمیر اور مرجع میں مطابقت نہیں ہے، یہ اعتراض کیا جا رہا ہے۔ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ سلم کی نکیز یعنی حرب کا اعتبار کرتے ہوئے ضمیر کو مؤنث لایا گیا ہے، حرب مؤنث سماعی ہے۔
کافی کا کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں کہ یہ بھی ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ حسبک اللہ میں مصدر کا حمل ذات پر لازم آ رہا ہے جو کہ درست نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ مصدر بمعنی اسم فاعل ہے، لہٰذا اب کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ مفسر علام نے حسبک کی تفسیر کافی کا کے ساتھ کر کے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا ہے کہ مصدر بمعنی اسم فاعل ہے۔ آئیے طلبہ کرام بڑھتے ہیں آج کے درس پر ہونے والے اعتراضات کی طرف۔ آج کے درس پہ پہلا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ اس آیہ مقدسہ سے معلوم ہوا اگر کفار صلح کی طرف لوٹ آئیں اور مائل ہوں تو سلطان اسلام کو صلح کر لینی ضروری ہے۔ ارشاد ہوا فجنح لہا، مگر بعض موقعوں پر صلح مسلمان کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ اس کا جواب یہ دے رہے ہیں کہ سلطان اگر چاہے تو صلح کر سکتا ہے، اگر چاہے تو نہیں کر سکتا۔ یہاں امر وجوبی نہیں بلکہ امر مباح کے معنی میں ہے۔ دوسرا اعتراض آج کے درس کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ یہاں ارشاد ہوا بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، یہ عبارت مکرر ہے، نصر میں اللہ کی مدد آ گئی، پھر بالمؤمنین کیوں ارشاد فرمایا؟ اس کا جواب یہ دے رہے ہیں کہ نصری سے مراد غیبی مدد جو فرشتوں کے ذریعے ہوئی تھی، اور بالمؤمنین سے مراد ظاہری مدد جو مسلمانوں کے ذریعے ہوئی۔ ان دونوں لفظوں میں دو قسم کی مدد کا ذکر ہے۔ تیسرا اعتراض آج کے درس کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ اس آیہ مقدسہ سے معلوم ہوا کہ مومنین حضور کے مددگار ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ حضور تمام عالم کے مددگار ہیں۔ جو سب کا مددگار ہو اسے دوسرے کی مدد کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے دو جواب ہیں، ایک الزامی جواب اور دوسرا تحقیقی جواب۔ الزامی جواب تو یہ ہے کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم خدا کی مدد کرو گے تو خدا تمہاری مدد کرے گا۔ جب خدا تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہے تو اسے بندوں کی مدد کی کیا ضرورت ہے؟ تحقیقی جواب یہ دیتے ہیں کہ مدد دو طرح کی ہوتی ہے، کرم اور مہربانی کی مدد، دوسری خدمت گزاری اطاعت شعاری کی مدد۔ فوج بادشاہ کی مدد کرتی ہے، خدمت کی مدد بادشاہ سپاہیوں کی مدد کرتا ہے، مخدومیت اور کرم کی مدد۔ ماں باپ بچے کی مدد کرتے ہیں مہربانی کی، پھر جوان بیٹا ماں باپ کی مدد کرتا ہے خادمانہ حیثیت سے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم ہے کہ صلی علیہم، اپنی امت کو دعائیں دیجئے۔ یہ دعائیں جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ہیں یہ اور نوعیت کی ہیں، اور ہمیں حکم ہے صلو علی النبی، اپنے نبی کو دعائیں دیجئے، یعنی درود شریف پڑھیے۔ یہ دعائیں اور نوعیت کی ہیں۔ اور اسی طرح بیکاری فقیر دعا دینے سے بھیک لینے کے لیے اور قسم کی اس کی دعا ہوتی ہے، اور ماں باپ جو اولاد کو دعا دیتے ہیں وہ دعا اور قسم کی ہوتی ہے۔